Are you aware that a lot of people جو اخوان تھے, اخوان ہو کے اب کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی میں ابھی شمولیت کر رہے ہیں, and when you are اخوان میں one second, you for example QNS, for example you are a QNS, when you stand one second, are you not brushing shoulders بھائی میرا یہ towards renegades? میرا سوال آپ ایڈٹ نہیں کرو گے, you will not edit. If you will edit it, I'll sue the QNS. میرا جواب سنو. For example, you as a QNS MCAT, if you are a Ikhwani, you are a murderer of Kashmiri. Now, اخوان کا چیف تھا کوکپارے, کوکپارے کو MLA بنایا نیشنل کانفرنس نے. کوکپارے واز بلٹ بائی نیشنل کانفرنس. گاڑی نہیں رکھتے تھے. پہلے مجھے کرنی 47 میں ماضی کی بات ہے, ماضی کی بات ہے. جموں کشمیر کا نوجوان اس وقت مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتا ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل میں کیا رکھا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے ابھی صوفیت کی بات کی, آپ نے ابھی مذہب کی بات کی, اور آپ نے سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا. حالانکہ مذہب الگ ہے, سیاست الگ ہے. سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ مذہب کو سپریٹ کرو. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ الطاف بخاری صاحب یہاں پہ جموں کشمیر میں آپ کے بھی قائد ہیں. آپ نے صوفیزم کی بات کی. رویندر رینا نے کہا کہ جموں کشمیر میں بلہ چلے گا, اگر بی جے پی نہیں چلے گی بلہ چلے گا. اور کہیں نہ کہیں بی جے پی پہ بڑا الزام ہے کہ بی جے پی اینٹی مسلم پارٹی ہے. ون سیکنڈ, اوکے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ کے مطلب جو نارملی ایک جب آپ سوال کرتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو جس کو ایک پروگریسو پارٹی سمجھا جاتا ہے بی جے پی کا, اور جب بی جے پی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بی جے پی is an اینٹی مسلم party, can you associate yourself with that party? You being a person who promotes Islam, who says that I'm a Sufi, میں اس صوفیوں کی وراثت کا, میں وہ صوفیوں کی وراثت جو ہے اپنے کاندھے پہ لے کے چلوں. Beautiful. Now خوش آمدید ملاقات کے اس اور ایک خصوصی شمارے میں. ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی فاروق رنجو شاہ صاحب جڑ چکے ہیں, جو سینئر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں اور آج جو ہے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. آج کے شمارے میں ان سے گفتگو کریں گے موجودہ حالات پہ, سیاست پہ بھی, اور کیا کچھ معاملات جموں کشمیر کے حوالے سے اس وقت گرم ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. فاروق رنجو شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. ابرار صاحب بہت اچھا. جی, سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, آپ کا بڑا نام تھا, بڑا رتبہ تھا, سیاست کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ گندی چیز ہے. سیاست میں کیوں آئے اور اس وقت آپ بطور سینئر لیڈر اپنی پارٹی میں ہیں, لیکن کیا وجوہات رہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ میں ہمیشہ ان چیزوں پہ, ہر معاملات پہ بات کرتا رہا. ایون پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں, اتنا شاندار QNS کا اسٹوڈیو, اور QNS مجھے معلوم تھا جب میں ڈائریکٹر انفارمیشن رہا ہوں کہ جب سوشل میڈیا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, QNS آیا تھا. QNS واز دا فرسٹ امونگ آل جو تھا. سو ٹوڈے آئی فیل پراؤڈ کہ QNS آ گیا. ناؤ یور کوسچن, آپ کا سوال, سیاست گندی چیز ہے, اور اس غند میں فاروق رنجو شاہ صاحب کیسے آ گئے؟ یہ بالکل, کیونکہ آپ تو فاروق صاحب کے بارے میں بتایا جاتا تھا. لیکن ایک بات میں ایک بات بتاؤں, کوسچن یہ ہے کہ اس گند کو صاف کون کرے گا. کوسچن یہ نہیں ہے یہ گند ہے. سیاست ایک کس چیز کا نام ہے؟ سیاست ایک ایڈیالوجی کا نام ہے. اٹس اے ایڈیال, نظریہ. جب اگر ہم اس وقت دیکھیں جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک نظریہ دیتے تھے, اپنا ایک سچائی کا نظریہ, اور باطل کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کو بھی وہ ریاستی معاملات پہ کام کرنا پڑا. کیوں کام کرنا پڑا؟ کیونکہ اگر آپ صرف بولتے رہیں گے, گھر بیٹھ کر بولتے رہیں گے, اور اس کو آپ ایک سچائی کا دامن چھوڑ دیں گے اور غلط چیزوں کو ساتھ دیں گے, جو آج تک کشمیر میں ہوتا آیا. لیکن آپ سے اور میرے آپ کے سوال کا جواب, میرا کوئی بھی تقریر آپ نکالو, چاہے ایز اے بیوروکریٹ میں نے تقریر کیا, چاہے میں نے ایز اے ناولسٹ, میری کتابیں, میرا لٹریچر میں بچپن سے ہوں, جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہے, اور سارے انٹرنیشنل لیول پہ میں گیا ہوں, لٹریری اس پہ آ جائیں گے بعد میں. لیکن جہاں تک میں ہمیشہ یہ بولتا رہا کہ کشمیریوں کو بیوقوف بنایا گیا. کشمیری ایک بہت شاندار قوم رہی ہے, بہت زبردست قوم رہی ہے. للتا دتیا مکتپادا,
جو کا ٹائم کا کشمیر ہے جی جو جب ہم بنگال تک ہمارا جھنڈا لہرایا کرتا تھا، بالکل، جہاں تک گجرات میں سمرقند ہمارا، ہم نے شکست دے دی محمود غزنوی کو توسمادان میں، جو میں نے ایز اے بیوروکریٹ توسمادان ایک دوبارہ ریوائیو کروایا وہاں پہ کانسیپٹ۔ ہم نے کشمیر نے جب بلبل شاہ یہاں تشریف لے آئے، بلبل شاہ نے ریاستی امور میں بھی دخل دیا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ جو تھا بدھسٹ تھا، حضرت صدر الدین رنچند شاہ صاحب وہ بدھسٹ بادشاہ تھے، لیکن وہ بھی ایک نظریے کے مالک تھے، مہایانہ کے بڑے، اس کے والد محترم تبت میں ایک بہت بڑے سکولر رہے ہیں، لیکن جب بلبل شاہ نے ان کو یہ نظریہ دیا سچائی کا، اس نے اس سچائی کے نظریے کو پکڑا۔ آج بھی ضرورت ہے۔ آپ ابھی صوفیزم کی بات کر رہے ہیں، آپ ابھی صوفیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ کی بات کی، آپ اسی طرح سے صوفیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا شاید یہ بھی سوال ہو کہ آپ نے اس تعظیم کو، اس جو آپ کو لوگ پیار محبت کرتے تھے ان صوفیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، نالج پھیلانے کے لیے، شاید اب آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی پارٹی میں آگے اس فیتھ کے اوپر، رائڈنگ آن دیٹ فیتھ، you are joining politics, using that for your own gains. آپ کا سوال بہت ایک نارمل ٹائپ کا سوال ہے، ایک نارمل ٹائپ کا سوال، نارمل ٹائپ کا سوال ہے نا، ایک نارمل ٹائپ کا سوال ہے کہ جناب اب میں آپ کو کاؤنٹر اس کا جواب بھی دوں گا اور آپ کسی بھی سوال کروں گا۔ کیا 90 کے بعد، 1990 کے بعد یہاں اسی گندی سیاست نے کیا یہاں پہ میرے شیخ العالم کا آستان شریف نہیں جلایا؟ مجھے ایز اے ڈپٹی کمشنر موقع ملا خانقاہ پناہ بنانے کا، اور 12 سال کے بعد میں نے وہاں پہ نماز پڑھوائی، جا کے دیکھو، وہ ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے، اور میں نے اسی دن نام رکھا، اور طاقت تھی ڈپٹی کمشنر بڑگام کے پاس، میں نے نام رکھا سری نگر ایئرپورٹ کا شیخ العالم ایئرپورٹ۔ لیکن گندی سیاست نے، جو یہاں کی لوکل سیاست تھی، انہوں نے میرے ٹرانسفر کے بعد یہاں کا ہی جو میونسپل کا کمشنر میرے بعد بنا، اس نے میں 10 مہینے کے بعد، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے ایسے افسروں کا نام لینا، اس نے اسی گندی سیاست کے لیڈروں کے کہنے پر ایئرپورٹ سے وہ بورڈ اتروائے شیخ العالم کے، وہ کہا کہ نہیں یہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے، دستگیر صاحب کو جلانا ثواب سمجھا گیا۔ تو کس نے؟ سیاست نے۔ تو اگر ہمیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کیا تعظیم تو تباہ ہو چکی تھی، اب دوبارہ جب میں بلبل شاہ کا نام لیتا ہوں، جب میں شاہ ہمدان کا نام لیتا ہوں، جب ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جنہوں نے کشمیر کو پچھلے 700 سال، ہمارے مخدوم صاحب کا نام لیتے ہیں، یہاں پہ کوہ ماران میں ان کی ہے، ہم جب تخت سلیمان کا نام لیتے ہیں جس کی گود میں شنکراچاریہ ہے، اس تخت سلیمان کا نام لینے والے مجھے ایک سیاستدان بتاؤ، مجھے شیخ العالم کا نام لینے والے یہ سیاستدان بتاؤ، کیونکہ تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کشمیر کی سیاست میں ہو اور اس کو سیاست کو شیپ کرنا چاہتے ہو، پہلے یہ کلیئر کرو کہ ہم اپنے 700 سال کے ایک ایسی ملی جلی کمپوزٹ کلچر کو مرنے نہیں دیں گے۔ اور میں نے دیکھا الطاف بخاری صاحب جو میرے قائد بھی ہے، اور آپ نے میرے پہلی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، وہ خود سادات میں سے ہے، سعید ہے، اور وہ سعید نہیں ہے جو صرف نام لکھا کرتے تھے اور داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ پہلے مجھے کرنے دو، یہ داڑھی کے بغیر سعید نہیں ہے، سعید ہے، بہت سارے سعید اپنے آپ کو چیف منسٹر کہتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ سعید کے لیے داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، بہت کم ہی ہو لیکن رکھنا ضروری ہے۔ اور یہاں کی وہ سیاست بھی ہے جس نے 1979 میں، 1969 میں جماعت اسلامی کی داڑیاں مڑوا دی، کیونکہ نظریاتی یہ تھا، یہ نہیں ہے اس کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف وہ سیاست نہیں تھی۔ کیوں کہ اس کو داڑیوں کو کیا تھا، جماعت اسلامی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی، منوائی کیوں؟ یہاں پہ ایک گجر لیڈر کو، مولانا مسعودی کو کہا گیا، یہاں کے ایک بہت ٹاورنگ لیڈر نے اس کو کہا
کہ اس کے ایک داڑھی میں شیطان کے بال ہے، لال چوک میں تقریر کی 1947 میں تباہی ماضی ہوئی. کی بات ہے، ماضی کی بات ہے. جموں کشمیر کا نوجوان اس وقت مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل میں کیا رکھا ہے. آپ نے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے ابھی سوفیت کی بات کی، آپ نے ابھی مذہب کی بات کی، اور آپ نے سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا. حالانکہ مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے. سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ مذہب کو سپریٹ کرو. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ الطاف بخاری صاحب یہاں پہ جموں کشمیر میں آپ کے بھی قائد ہیں. آپ نے صوفیزم کی بات کی. روندر رینا نے کہا کہ جموں کشمیر میں بلہ چلے گا، اگر بی جے پی نہیں چلے گی بلہ چلے گا. اور کہیں نہ کہیں بی جے پی پہ بڑا الزام ہے کہ بی جے پی اینٹی مسلم پارٹی ہے. ون سیکنڈ، اوکے، آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ کے مطلب جو نارملی ایک جب آپ سوال کرتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو جس کو ایک پروگریسو پارٹی سمجھا جاتا ہے بی جے پی کا، اور جب بی جے پی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بی جے پی is an anti Muslim party. Well done. Can you associate yourself with that party? You being a person who promotes Islam, who says that I'm a Sufi, میں اس صوفیوں کی وراثت کا میں وہ صوفیوں کی وراثت جو ہے اپنے کاندھے پہ لے کے چلوں. Beautiful. Now سنیں، شیخ محمد عبداللہ جی مولانا محمد فاروق کو آئی بی ایجنٹ کہتے تھے، ہندوستان کا ایجنٹ کہتے تھے. اس لیے کہتے تھے کہ وہ اس کا ایک سٹرانگ اپوننٹ تھا. اور شیخ محمد عبداللہ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ جب میں مولانا فاروق کو کہوں گا یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے تو لوگ مجھے پاکستان کا ایجنٹ سمجھیں گے. نارمل. ناؤ اس وقت آپ کوئی بھی تقریر دیکھیں، الطاف بخاری صاحب کا بھی دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں. ایون شیو سینا سنا ہوگا. جس وقت ایون بی جے پی اتنی پاورفل نہیں ہوا کرتی تھی، جن دنوں بال ٹھاکرے جی بڑے زبردست پاورفل ہوا کرتے تھے. اور شیو سینا نے ہمارے جب صوفیت کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں چھرا گونب دیا جب انہوں نے موئی مقدس کے بارے میں ایسی توہین انگیز باتیں کی جو کشمیری کبھی بھول نہیں سکتا ہے. آج وہ آپ کے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کا این ڈی اے پارٹنر ہے، جو انڈی پارٹنر ہے، اوپنلی پارٹنر. ایون لداخ میں ان کا جوائنٹ پارٹنر. سینا کے دو حصوں میں ایک حصہ ابھی بھی سپورٹ کرتا ہے. ون سیکنڈ مجھے کہنے دے. آپ شاید پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، چھوٹے رہے ہوں گے جب پہلے بی جے پی کا فارن منسٹر ینگسٹ مین آف کشمیر بنا. اس کا نام تھا عمر عبداللہ صاحب. ینگسٹ فارن منسٹر آف انڈیا ریپرزینٹنگ بی جے پی. اب وہی اگر کہتا ہے کوئی سی ٹیم ہے بٹ اے ٹیم اس کو اپنا ماننی چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ جو پارٹی ہے بھلا جو ہے بھلا بھی ایک مقدس چیز ہے. بھلا بھی مقدس چیز کیوں نہیں ہے؟ کیسے؟ میں بتاؤں بھلا کیسے مقدس چیز. مقدس مینز تعظیم کے لائق. اگر تعظیم کے لائق دیکھیں اس وقت میکسیمم جو نیو جنریشن ہے انہوں نے اپنے آپ کو بلے اس کے ساتھ بیکاز آف اے فزیکل ایکٹیویٹی کی. اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھلا جو ہے بھلا اس وقت یہ نہیں صرف یہاں سارے ورلڈ میں بلے کا بہت ایک ریسپیکٹیبل سارے ورلڈ میں، ایون امریکہ میں بھی، ایون جہاں تک آپ کے پلو کا البانی یہ کمیونسٹ یہ جو ہتھوڑا ہوتا ہے نا، ہتھوڑا جو ان کے پاس ہے کمیونزم کے پاس، یہ ڈبلن میں تھا. آپ جا کے دیکھیں، گوگل دیکھیں، ڈبلن میں کمیونسٹ کا تھا. تو اب اس کو بھی پروموٹ کرتے تھے اس وقت بی جے پی کرتے تھے نا. جب عمر عبداللہ صاحب جب عمر عبداللہ صاحب تھا نہیں کرتے تھے. جب محبوبہ جی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے بیکاز آئی واز ایٹ اے ٹائم ان دا سروس، مجھے ابھی تک یاد ہے آئی ایم دیئر. ایک این ڈی ٹی وی کے کورسپونڈنٹ نے سوال کیا راجناتھ سنگھ کو اباؤٹ دا ہیومن وائلیشنز، ہیومن رائٹس وائلیشن. محبوبہ جی واز دا پارٹنر آف دا بی جے پی. پارٹنر پریکٹیکل. ایک تو کیا پریزیوم
میں آپ کے بارے میں ابھی ابرار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دودھ ٹافی کر کے آپ کو ڈرا رہے ہیں. میں نے کشمیر کے لوگوں کو بطور ایک ماں کے بولا تھا کہ آپ وہاں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ماں جو ہے وہ اس کو طالبان کوئین بھی کہتے ہیں, وہ ماں جو ہے وہ ماں اس وقت کیوں نہیں کھڑی ہو گئی جس وقت انوسینٹ جو پروٹیسٹ کرنے نکلتے تھے لال چوک میں ان کو گولی ماری جاتی تھی, وہ ماں اس وقت کیوں نہیں اٹھی جب آپ کو اندھا کیا جاتا تھا, چھوٹی ایون بچیوں کو اندھا کیا جاتا تھا, وہ ماں اس وقت کیوں نہیں اٹھی جب رات کے اندھیرے میں بچیوں کے سر منڈوائے جاتے تھے. یہ جن لوگوں کے یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ ایک پروپیگنڈا میں جائیں گے, پرسپشن میں جائیں گے, یہاں پہ بارہمولہ میں ایک پرسپشن آیا, اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک نیا تھرڈ فیکٹر آ گیا. اس تھرڈ فیکٹر کے بارے میں پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ایک فیکٹر کو یہ جناب ہندوستان کا ایجنٹ ہے, اب جب دیکھا وہ تھرڈ فیکٹر اچانک نمودار ہوا, کہا نہیں وہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کا ایجنٹ, یہ بی جے پی کا ایجنٹ. سو give the bad name, give the bad name, and why you are giving the bad name when you are the beneficiary of that? Are you trying to say that کہ انجینئر رشید صاحب کا ابھی لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور انہیں بی جے پی کا ایجنٹ بول رہا ہے چونکہ وہ شاید جیت رہے ہیں, جو بھی جیت کی طرف جاتا ہے اسے بی ٹیم سی ٹیم کا درجہ دیا جاتا ہے. Is that what you are trying to say? Not trying. You are telling the same thing. جو آپ کا سوال ہے نا وہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہارا جاتا ہے, جب کوئی ہارنے والا ہو, جب جیسے میں بتاتا ہوں بی ٹیم تھا, سیف الدین سوز was the B team of the national conference. He was first A team. He was the A team of the national conference. کہ وہ نیشنل کانفرنس کا پارٹنر تھا خود بھی بی جے پی کا. جی پہلے سنیں, میں جو بول رہا ہوں اس کو ہزار لوگ اینالائز کریں گے, کہیں اس نے فیکچولی غلط مت بولا. سیف الدین سوز was a team of BJP along with Umar Abdullah, along with Farooq Abdullah, as a partner of the BJP, having the joint government at the center. Okay? پھر واجپائی کو گرانے کا آیا, اے ٹیم گورنمنٹ میں ہی رہی, اپنے بی ٹیم کو کہا کہ بھئی ایک ووٹ اپنا ڈالو, واجپائی کی سرکار گرا دو. سو اس نے واجپائی کی سرکار گرا دی. ناؤ آج اسی واجپائی کی سرکار جس نے گرا دی وہ کہتے تھے واجپائی, وہ واز دا واجپائی واز دا بی جے پی. جب جس ماں کے بارے میں آپ بولتے ہیں جو نوجوان, وہ تھکتی نہیں ہے کہ واجپائی کی تعریف کرتے کرتے. اب جب آپ واجپائی اور مودی صاحب کے بارے میں بات کرنے لگے, مودی صاحب از دا سیم ایز واجپائی از. واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ مجھے بتاؤ ان کی آئیڈیالوجیکل کوئی ڈفرنس ہے کیا؟ آپ مجھے بتاؤ. when you talk of when you praise one and you آپ دوسرے کو گندے لفظوں سے استعمال کر رہے, اس کا مطلب آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ, اس نے آپ کو شاید نوکری نہیں دی. Agreed sir. What is your opinion of BJP, بھارتیہ جنتا پارٹی؟ آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین؟ میں آپ کو بتاؤں گا, when we talk from the Congress, BJP, کانگریس کو آپ خود گندی نالی کے کیڑے کہتے تھے کہ نہیں؟ Sir, one word answer. I need a one word answer. Abrar Sahab, I am giving you a two word answer because it is correlated. One second. Correlated. It is correlated. آپ کہتے تھے, I don't mean Abrar you. I mean جن کو آپ پلیڈ کرنا چاہتے ہو. جی. No, we are not pleading anybody, sir. We are here to discuss. Wherever it is. We are here to ask questions. Okay, you are not pleading them, but جن کو آپ گندی نالی کا کیڑا کہتے تھے, جن کے ساتھ مل کر آپ نے کشمیریوں کو چھرا گھونپ دیا 1947 میں آپ نے نہرو کو کھڑا کیا وہاں لال چوک میں, اور لال چوک میں آپ نے لوگوں کو ایک بات کہی اور ادھر سے آپ نے پھینک دیا گلگت بلتستان, کیونکہ وہ آپ کا ووٹ بینک نہیں تھا. I don't mean you, I mean the party. Okay? اب گندی نالی کے کیڑے آپ اس کو کہتے تھے, تو آپ نے ایٹ لیسٹ گندی نالی کے کیڑے, آپ میں جرت نہیں ہے بی جے پی کو کہنا, کیونکہ آپ اس کو اس لیے گندی نالی کا کیڑا نہیں کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ اسی کے ڈیرائیویٹو ہو. آپ تو ادھر سے ہی نکلے بھی. یو آر دا فرسٹ فارن منسٹر. جب آپ اس کے فارن منسٹر تھے, یو آر دا پالیسی میکر آف دا بی جے پی.
جب آپ بی جے پی کے پالیسی میکر تھے. سو جب, اور جہاں تک میں آپ کو بتا, آپ نے میرا نظریہ بولا, میں پرائم منسٹر جو مسٹر نریندر مودی, he has allowed me to tie a تعویذ on his arm. اس نے اس وقت بلبل صاحب کو یہ نہیں ڈس ریسپیکٹ نہیں کی جیسے شیو سینا نے میرے اس کی ڈس ریسپیکٹ کی یہاں ہمارے آثار شریف. it is clear that you do not wish, آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ مکس شیڈز میں رکھنا چاہتے ہیں. I wanted a one word answer. بلیک میل یہ نہیں ہوتا ہے. BJP is good or bad. See, whether no, when majority of the people, according to Farooq Minzul Shah, according to me, I will predict. Good or bad? I will predict. I'll predict. ابھی تک جو پچھلے 3 الیکشنوں میں مائی انڈیا, بیکاز انڈیا ہمارا ہے, آپ کا بھی انڈیا ہے. You don't say ہمارا. کبھی فاروق عبداللہ نے نہیں کہا کہ ہندوستان میرا ہے, وہ تو بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں اور بہت چیخ کے بولتے ہیں بھارت ماتا کی جے, اگر آپ نے سنا ہوگا. سو جس بھارت ماتا کی جے کے انڈیا نے میکزیمم دفعہ بی جے پی کو مینڈیٹ دیا, تو آپ جو اس کے ڈیریویٹو ہو, آپ اس کو اس کے نام پر آپ انجینئر رشید کو, آپ سجاد لون صاحب کو, آپ الطاف بخاری صاحب پہ, کیونکہ یہ اس وقت آپ کو ایون آپ نے غلام نبی آزاد کے بارے میں بھی یہی کہا. غلام نبی آزاد کو بھی یہی کہا نا آپ نے, لیکن وہ چونکہ اب اتنے پولیٹیکل سین میں نہیں آئے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو بھی کہا. سو ایوری بڈی فرام ایون جماعت اسلامی کو بھی آپ کہہ رہے, جب سے جماعت اسلامی کہہ رہے ہم الیکشن میں لڑیں گے. آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں اس وقت نیشنل کانفرنس کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جناب بی جے پی کے ہے. اس وقت کس جماعت جن کی داڑیاں انہوں نے منڈوائی, آپ نے ایون 1977 میں مولانا فاروق کے بارے میں بھی یہی کلام کیا. جو بھی آپ کا پوٹینشیل رہتا ہے آپ اس کو بولتے ہو کہ یہ, لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. You have never identified what you are exactly. Are you Pakistani? I don't mean abrar. I'm telling you this national conference. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ پاکستانی ہو, آپ پاکستان کے پراکسی ہو, اور اس نام پر آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے چاہتے ہو, اور آپ کا سپیکر, آپ کا ایم ایل اے پاکستان زندہ باد کہتا ہے, پاکستان زندہ باد کہتا ہے, پاکستان زندہ باد کہتا ہے وہاں اسمبلی میں, پاکستان زندہ کس لیے کہتا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مجھے ووٹ دو. لیکن پاکستان پر ایٹم بم گرانے کا نعرہ کس نے دیا؟ مجھے اس کا جواب دو. کس نے دیا پاکستان کے ایٹم بم گرانے کا نعرہ؟ نیو پاکستان. Sir, I am confused. Who are you supporting here? I am supporting the democracy. Are you a national or are you an I'm a true Indian. True Indian, 100% Indian. Then why are you so concerned because about Jamaat? As you are. Then why are you concerned, so much concerned about Jamaat Islami? Because what is your concern? I am not concerned about it. You are speaking about Jamaat Islami. I am telling Jamaat Islami کو اگر اس وقت خیال آیا کہ we will come back to the democracy and we want to become the true Indian. You have become true Indian. کس نے بنایا true Indian? شیخ محمد عبداللہ نے, کہ اس نے زبانی تو وہی کہا نا, پھر بعد میں کہا پیپلز رائٹ. پہلے اس نے کیا کہا 1947 میں, اس نے کیا کہا, he was employee of the مہاراجا ہری سنگھ, اس کا آرڈر ہے 30 اکتوبر 1947 میں. اگر وہ ٹرو انڈین تھے شیخ محمد عبداللہ, ٹرو انڈین تھے, ٹرو انڈین, why is telling you youth, نوجوانوں کو کہتا ہے کہ آپ ٹرو انڈین مت, یا اس کی ڈائناسٹی کیوں کہ آپ مت بنو ٹرو انڈین, ہم یہ حق صرف ہمارا ہے. Why they are telling this? اور جماعت اسلامی کو یہی اسی میں پھنس گئے. جماعت اسلامی نے وہ نعرے دیے جس میں ان کو اسی پارٹی نے ہمیشہ استعمال کیا. اب مجھے ڈاؤٹ ہے مولانا محمد فاروق اور غنی لون کو مارنے میں کن پولیٹیکل پارٹیوں کا اور کشمیری پنڈتوں کو نکلوانے کا جماعت اسلامی کا اتنا رول نہیں ہے جتنا رول یہاں کے پولیٹیکل جو رولرز کا تھا. جماعت اسلامی کا رول تھا ادھر سے نکالوانے کا, پنڈتوں کو نکالوانے کا. That's what you are saying? آپ نے اتنا رول, آپ آدھا سن رہے ہو. میں نے کہا اتنا نہیں, میں نے کہا اتنا نور نہیں تھا, اتنا رول تھا لیکن اتنا رول نہیں تھا. یعنی کہ رول تھا. کیوں نہیں کس نے نکلوایا کشمیری پنڈتوں کو؟ کشمیری پنڈتوں کو نکلوایا
باضابطہ وہاں نکلتے تھے جو یہاں کا پولیٹیکل، جب وہ گنجو گرا، گنجو کو گولی مار دی گئی کدھر، ادھر کیا نام ہے، ہری سنگھ اسٹیٹ میں، 8 گھنٹے اس کی لاش تھی سڑک پر. کیا وہاں کا وہ کوئی محلے کی نہیں تھی، وہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ نہیں تھا، وہ اپ ٹاؤن کا علاقہ تھا. علاقے کا منشی نہیں گیا، علاقے کا ڈی ایس پی نہیں گیا، علاقے کا ایس ایچ او نہیں گیا، ایس ایس پی نہیں گیا، ڈی آئی جی نہیں گیا، آئی جی نہیں گیا، چیف منسٹر نہیں گیا ٹو سی کہ لاش 8 گھنٹے سے پڑی ہے. تو اس کا مطلب ایک میسج دینا. واٹ واز دس؟ آپ یہ جو میسج دی گئی 90 میں، اٹ واز اے پولیٹیکل میسج ٹو کشمیری پنڈتس، اور ہم میجورٹی مسلمانوں کو یہ کیا گیا. ادروائز کشمیری پنڈت اسی طرح ایکارڈ کیا تھا 1947 میں، جس طرح کشمیری مسلمان نے کیا تھا انڈر دا لیڈرشپ آف شیخ محمد عبداللہ. ایکارڈ پہ کس نے سائن کیا؟ ایکارڈ کو کس نے ریپرزینٹ کیا؟ مہاراجہ اور شیخ محمد عبداللہ نے انڈورس کیا. اگر انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا، دین یو ہیڈ نو لاجک ٹو سے پیپل ڈائی فار دس اگینسٹ انڈیا، لڑو. جن کو آپ نے مروایا، پھر انہی مروانے کے بعد آپ نے انہی پر پولیٹیکل کیپٹل بنایا. وائی؟ سو آئی ڈونٹ بلیم، بٹ آئی ایم ویلکمنگ ناؤ. ان کا جماعت اسلامی کیا پاس رہا ہے وہ کیا رہا ہے، لیکن آئی ویلکم، کیونکہ الطاف بخاری صاحب نے بھی ان سپیچ میں کہہ دیا کہ وی ویلکم جماعت اسلامی اگر ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لے، کیونکہ 1987 میں آپ نے ان کو ہرایا. اپنی پارٹی کے پاس کون سی واشنگ مشین ہے؟ کوئی ملیٹنٹ بیک گراؤنڈ سے ہو، جماعت اسلامی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، جو ہی اپنی پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہ صاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ ون سیکنڈ، یہ آپ جو آپ واشنگ مشین کی بات کرتے ہو، وہ واشنگ مشین 1975 کی ہے. جی 1975 میں جنہوں نے رائے شماری کا نعرہ دیا تھا، جو کوئٹ انڈیا، کوئٹ کشمیر، جی کوئٹ کشمیر اگینسٹ انڈیا موومنٹ چلائی تھی، وہ سارے یہاں پہ 1975 میں ان کو وداؤٹ الیکشن کیبنٹ اور سی ایم کا پوسٹ دیا گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جب ہوا it is a very clear relevant. Anybody having an anti-national record, he is welcome in apni party. Why? Now, everybody who has a pro-Indian record, do you think they are in national conference now? آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا میرا جواب. میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کہاں سے نکلی؟ جماعت اسلامی نکلی کہاں سے؟ Sir, let me ask you a question. پہلے جواب نہیں آپ کو. You are a journalist. You should know when you are doing a research, you are talking to me and you are giving me a question. Tell me, کس نے برو دیا جماعت اسلامی کو؟ کشمیر، مجاہد منزل نے. Now I am giving you that because you don't have the answer. مجاہد منزل ڈاؤن ٹاؤن میں تھا، وہاں سے نکلی جماعت اسلامی 1952 میں. I'm not here to do the blame. مجھے I'm here to ask the question. But you should know. Now the question is very simple. If a Jamaat Islami person, a person from Jamaat Islami, he goes and joins, you are saying you welcome democracy. کوئی بھی اگر جمہوری نظام میں آنا چاہتا ہے اس کی کھلے باہیں چھوڑ. اب اگر کوئی نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی میں جاتا ہے، would he feel the same way he feels in اپنی پارٹی؟ Why اپنی پارٹی؟ جماعت اسلامی کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس آج تک جوائن کیوں نہیں؟ جو اوکے نیشنل کانفرنس میں 99% اینٹی انڈین جو 1975 سے تھے، 95% پیپل جو، اب میں آپ کو بڑے آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا. 95% جو اینٹی انڈین تھے، جو محض رائے شماری چلاتے تھے، جو ہندوستان کو نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، 75 تک 22 سال 22 ایئرس جو کرتے تھے، وہ 100% لوگ آ گئے کس میں؟ پاور میں. اوکے، اور نیشنل کانفرنس میں ان 1975. ناؤ جب مفتی محمد سعید صاحب آ گئے، مفتی محمد صاحب جس نے نعرہ دیا ہیلنگ ٹچ کا، اس کا یہ he was the first man جس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ جناب جو بٹکے ہوئے ہیں ان کو نیشنل مین سٹریم میں لاؤ. ادروائز اگر پالیسی میٹر سے دیکھیں، جو وٹنس دیا
اس کے خلاف جو JKLF کے چیف ہے یاسین ملک کے خلاف، تو ربیہ سعید نے ہی دیا اس کو پہچانا نا، ربیہ سعید نے پہچانا کہ اس نے مجھے کڈنیپ کیا. ابھی تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کیا کہیں ربیہ سعید خود بھی پارٹی میں تھی سیلف کڈنیپنگ کی؟ کسی نے یہ اس پہ غور کیا؟ جو ان کی پرسپشن ہے اس پرسپشن کے حساب سے she might have been the herself part because اس کا بینیفٹ کس کو آیا؟ اس کڈنیپنگ کے ملٹری ریلیز ہو گئے. کیا یہ بارگیننگ تھا پاور لینے کا؟ What was this؟ اس کو سمجھنے کی بات ہے. یہ بڑی گمبھیر بات ہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں ان کا جواب آپ پہلے سنو. جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں ان سے صاف طور پہ سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی جو سیاست ہے وہ شاید آج بھی گندی ہے اور اس سے پہلے بھی گندی رہ چکی ہے. سر میرا سوال آپ سے آپ سیاست کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو بیٹا. آپ کر سکتے ہو اس سیاست کو ٹھیک. کب کر سکتے ہو؟ جب ان پروپیگنڈوں کے آپ ان میں اثر میں نہ آؤ. کیونکہ آپ کہتے ہو، جب ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا جناب، یہ کہتے ہیں کہ یہ سی ٹیم ہے، یہ اپنی پارٹی سی ٹیم ہے بی جے پی کی، لیکن اپنے آپ کو یہ اے ٹیم کہنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ They should say we are a team of BJP as well as Shiv Sena. They should not feel shy of it. What is the problem? تو سچائی میں اس کو کہتے ہیں ریئل سیاست. Let us move on to another part of this question, this interview. And آج صبح آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں آپ نے کہا کہ سری نگر کینڈیڈیٹ کے حوالے سے دفعہ 370 پہ اتفاق کیا گیا، کمپرومائز کیا گیا، اور دفعہ 370 کے حوالے سے that's what your statement is. آپ ان کی جو DOB ہے سری نگر کینڈیڈیٹ سعید آغا اللہ کے حوالے سے One second. I will tell you. You do not say this statement as a perception. Yeah. Either guess. No. I will clearly tell you. Sure. That compromise has been done. Sure. Pooling process جو 47 سے چل رہا تھا، 370 کے بعد بھی یہ پولنگ پروسیس چلتا رہا. لوگوں کو کہا گیا ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے اٹھایا نا، کوئی بات نہیں، ہمارے لائر جائیں گے کہاں؟ سپریم کورٹ میں ہم آرڈر لائیں گے. 2 سال برابر لوگ انتظار کرتے رہے، وہاں سے آرڈر آئے گا. لیکن آپ ان کے لائروں کے نکالو. میں شور شاٹ کی بات کر رہا ہوں. جو بھی ان کا لائر وہاں گیا، انہوں نے جو وہاں پہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ کیے، they have endorsed all the actions of the parliament in the assembly, in the Supreme Court. So Supreme Court mein now I am coming to your question. Now the question. Okay, sure. DOB is not today. DOB of a candidate. آج نہیں ہے وہ ایک کنٹروورسی. یہ کنٹروورسی خود ہی اس کے چاچا نے اٹھائی، جو جب وہ مائنر تھے اور اس کو MLA بنایا گیا تھا، اور اس کا کہا گیا جناب وہ 1977 میں پیدا ہو گئے، اور 1977 میں وہ جو ہے بورڈ کا بھی کیا پتا وہ چیئرمین میں بھی جماعت اسلامی بیک گراؤنڈ کا رہا ہو یا نہ رہا ہو، میں اس پہ کمنٹ نہ میں اس کا نام لوں گا کون تھا بورڈ کا. لیکن جو بھی بورڈ کا تھا چیئرمین، اس نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی. وہ سرٹیفکیٹ اس نے اس کی ڈیٹ آف برتھ کی، اٹ از آپشنل. جب اس نے آپشنلی لکھی، اپنا ہاتھ کاٹ کر دیا، اس کو دے دیا 7. لیکن دیر ریسنٹلی ایک کوئی یہ آیا سوشل ایکٹیوسٹ آیا ہے، آپ جیسا سوشل ایکٹیوسٹ، جیسے کوئنس سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کوئنس جیسا ایک سوشل ایکٹیوسٹ آیا. اس نے کہا جناب یہ جو نرسنگ ہوم کا ریکارڈ ہے، ہی از بورن ان 1982. یہ ہے برتھ. اب اسلام یہاں کا ریلیجس نا، ریلیجس پوائنٹ آف ویو برتھ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کوئی بھی جو بھی اگر آپ بھی بولو گے اپنے برتھ کے بارے میں، تو آپ اسلام کے تقدس کو بھی آپ زخم پہنچا رہے ہو، پرسن کے بھی تقدس، اور آپ اس کو مس یوز کر رہے ہو یہ ٹیکنیکل سسٹمز کو. ناؤ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. ناؤ
اگر Compromise اگر کہاں اگر سے ہوا ہے؟ الیکشن دفعہ الیکشن 370 کمیشن دفعہ 370 یہ آپ نے مجھے جواب نہیں پورا کرنے دو، یہ جواب پورا کرنے دو نا. ناؤ اگر ابھی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، جی ابھی کاؤنٹنگ نہیں، ابھی کاؤنٹنگ ہونے والی ہے سری نگر کی. اگر سری نگر کی کاؤنٹنگ سے پہلے فار ایگزامپل الیکشن کمیشن نے اس کا صرف فارم کنٹسٹ کے لیے اپروو کیا، الیکشن کمیشن نے کہیں پہ بھی جو آر ٹی او ہے، جو بھی پریزنٹ اس نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آئی انڈورس ہز ڈیٹ آف برتھ از کریکٹ، کہیں پہ نہیں. آپ اس کا فارم دیکھ لیجئے، ڈیٹ آف برتھ کی جو کنٹروورسی ہوئی تھی اور ریسنٹ بھی ہوئی تھی کہ اس کا فارم ریجیکٹ کیا جائے تھا، اس نے کہیں نہیں. he has actually allowed election process to occur. Now election process has completed, but before counting, if somebody takes a decision, that is good. اگر وکیل، ان کے بھی وکیل ہے، سیم وکیل جو 370 لڑ رہے ہیں، وکیل تو سیم ہے نا، جی وکیل تو ڈیفرنٹ نہیں. ایک پارٹی کے وکیل کمپرومائز کہاں پہ کیا گیا؟ 370 کے حوالے سے میں اس لیے بول رہا ہوں کمپرومائز کہاں پہ گیا کہ آپ بدلے میں because they have not pleaded well. 370 کی بات They have ختم not کریں pleaded گے، well. ہم دفعہ 370 کی No. بات ختم کریں گے. No, they- آپ یہ ڈی او پی کا No, they have not pleaded well. That is what your The statement is. lawyer, my clear, they have not pleaded well. The lawyers of National Conference, the lawyers of PDP have not pleaded well. اس کے مقابلے میں بار کے لائرز نے اچھا پلیڈ کیا. جو بار کے لائرز گئے بٹ دے ور نیدر، شاید ان کا نذیر احمد رنگا ہے شاید پروبیبلی، اور اس کا میرے خیال میں ظفر شاہ ہے، ظفر شاہ نہیں، they were the lawyers. This is Sybil is a lawyer, جی so it is known, it is a public, it is not any secret. یہ سیکرٹری کوئی گیا نہیں. جب آپ سپریم کورٹ میں پلیڈ کر رہے ہو، آپ پبلک کے سامنے پلیڈ کرو. وہ تو لائیو جا رہا ہے، وہ تو لائیو ہوتا ہے. یو کین پٹ آن، QNS کین پٹ آن دا سپریم کورٹ دس. ناؤ جب پلیڈ آپ ہاف ہارٹیڈلی وکیل کر رہا ہے، آپ کا کیس وکیل لڑ رہا ہے، اب وہ ہاف ہارٹیڈلی اگر لڑے تو لگ رہا ہے نا کہ وہ کمپرومائز وکیل ہے. ہاں، جو ان کا وکیل تھا پہلے بتائیں ان کا وکیل کون تھا، کیا گیا تھا؟ کل کی بات ہے، آج کی بات ہے جو انہوں نے ریویو ریجیکٹ کیا. اب تک ہوپ تھی کہ ریویو میں یہ کلیئر ہو جائے گا، ریویو میں اب لگ رہا ہے کہ کوئی ریویو کرنے ہی نہیں گیا، کسی نے پلیڈ ہی نہیں کیا، اور سمپلی نیوز آئی کہ ریویو اپلیکیشن ہیز بین ریجیکٹڈ. towards the end ڈو of یو ایکسپیکٹ دس اے گڈ نیوز؟ towards the end of this ٹیل می. towards the end of نہیں، this آپ نے جواب ہی نہیں دیا. towards sir I'm not here to answer. No, you have to. Journalism is impartial. Journalism don't take sides. No, but In you have journalism, we don't taken take sides. You have taken sides. No, چلو کوئی we don't take sides. We don't take sides. We are independent. یہ ہمارے ناظرین اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ what we are. My question is towards the end of this interview. آپ نے کتابیں بھی کئی ساری لکھی ہیں، آپ دنیا کے الگ الگ ممالک میں بھی جاتے ہیں، حال ہی میں جان ہاپکنس بھی گئے، وہاں پہ بھی بات کی. لیکن سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ صوفیزم کی بات کرتے ہیں، کیا آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ کیا کشمیریت کی بات کرتے ہیں؟ اوکے دیکھیں ایک بات ہے، دیکھیں ایک کیا بات صوفیت، کشمیریت اور سیاست آپ ایک ہی ترازو میں جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک ہی ترازو کا پہلے دیکھ، فیتھ جو ہے نا، our faith of Islam is our identity. our کشمیر کی آئیڈینٹی بلبل شاہ ہے، کشمیر کی آئیڈینٹی شیخ العالم ہے، کشمیر کی آئیڈینٹی ہمارے شاہ ہمدان ہے. This identity, and Prime Minister is also in record in the Parliament. This is the identity of Kashmir. So اس آئیڈینٹی جب آپ نماز پڑھتے ہو، فار ایگزامپل ابھی نماز کا وقت آیا، تو کیا آپ کو ہندوستان کا کوئی آئین روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ نہیں. کوئی سیاست روک سکتی ہے؟ Nobody can. تو کوئی سیاست فاروق رنزو شاہ کو روک نہیں سکتی اپنا اعتقاد کہتے ہوئے. میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہیں پہ بھی رہوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہوں گا. نمبر 1 یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. نمبر 2 آپ نے میری کتاب کے بارے میں بولا، دس از دا کشمیر بیئرز تھرون، دس از کشمیر. یہ کشمیر یہ امیزون میں ساری ورلڈ میں گئی. میری کتاب واٹرز آن فائر، آب چھ دزان، کشمیری میں بھی ہے. اٹ از ان ڈوگری. میں نے پیر پنچال میں وہ تقریر وہ لائیو تھی. نیچرلی یو آر سپوزڈ ٹو لسن آل بیکاز یو آر ان.
वहां पे भी मैंने कहा आई एम द, मेरी पहली किताब है, पहली फर्स्ट बुक which has got the status to be the first novel in Dogri language, first novel जो परवेज मानूस ने की, सजाद पुंची ने गोजरी में की, परवेज मानूस ने पहाड़ी में की, फर्स्ट नॉवल इन पहाड़ी, एंड कश्मीरी में तो इट इज नॉट अ फर्स्ट नॉवल, कश्मीरी में मुझसे पहले बहुत सारों ने नॉवल लिखी। तो इंग्लिश में कश्मीर बियरस्टोन, चाहे जॉन हॉपकिंस में हो, मिशिगन में हो, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल अदारे जहाँ मेरे इंटरव्यू हुए, वो नेशनल चैनलों पे इंटरव्यू हुए, इंडिया टुडे में हुआ, आज तक में हुआ, TV9 में हुआ, वहाँ जो मैंने आपको बोला इज अ वन लैंग्वेज ही कश्मीर की सियासत को सच्चाई पे बनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाने मत दो। मैं जगह जगह जाऊंगा, लोगों को बोलूंगा, आपके चैनलों से बोलूंगा, दूसरे चैनलों से बोलूंगा, जिन्होंने 47 से आपको बेवकूफ बनाया, और कभी बोलते रहे जनाब हम जिनके साथ वो लड़ते हैं ना, जो लोग कातिल है, हु आर द मर्डरर्स ऑफ कश्मीर, वो कश्मीर के लाश पे आंसू खुद ही बहाते हैं, लेकिन कत्ल उन्होंने ही किया होता है कश्मीर का। मेरे कश्मीर के टुकड़े करने वाले, मेरे 2,22,786 स्क्वायर किलोमीटर जो मेरी टेरिटरी थी उसको टुकड़े, गिलगित अलग करने वाले, बल्तिस्तान अलग करने वाले, POK अलग करने वाले, वही ताकतें हैं जिन ताकतों ने अकॉर्ड किया और अकॉर्ड साइन करके ये बताया कि वो बैट बैक, हाँ वो वहां गुंदम के लिए तरस रहे हैं, वो लोग उनको खाना नहीं है। Sir, at the end of this interview, are you aware that a lot of people जो इखवान थे, इखवान होके अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में अभी शमूलियत कर रहे हैं, and when you stand with your colleagues, for example you are a QNS, when you stand with your colleagues, are you not brushing shoulders भाई मेरा ये with edit, those renegades? मेरा सवाल आप एडिट नहीं करोगे, you will not edit, जी। if you will edit it I'll sue the QNS, right? Sure. मेरा जवाब सुनो, for example you as a QNS MCAT, if you are a Ikhwani, you are a murderer of Kashmiri, now इखवान का चीफ था कुकपरे को MLA बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कुकपरे वाज बिल्ट बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इखवान को खड़ा किया, और उसी बुनियाद पर PDP ने फिर शोर उठाया कि इखवान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बना। इफ यू आर पोलिटिंग ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, यू आर पोलिटिंग ए कुकपरे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करने के लिए। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और एक लेखक भी, एक सियासतदान भी, फारूक रिंजू शाह आज हमारे स्टूडियो में आए थे। इनकी बातें सुन के आपको कई सारे सवालात का जवाब ज़रूर मिला होगा। आप हमें इसी तरह से देखते रहें, अपने प्यार से नवाजते रहें। फिलहाल के लिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।